جناب اس وقت ایک طوفان ایک ہنگامہ برپا ہوا ہے عمران خان صاحب کے بیان سے، لیکن مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی. میں تو پہلے بھی کہا تھا گل صاحب کو بلا وجہ بھائی ڈالا ہوا ہے اپنے اندر. ایک ہے تحریک انصاف کا بیانیہ، اس کو آپ ایکسیپٹ کریں، ڈائجسٹ کریں یا نہ کریں، یا قانون تو ویسے ہی پتہ نہیں حرکت میں آ ہی نہیں سکتا. بخاری صاحب یہ جو دستور میں لکھا ہوا ہے کہ جی وہ اداروں کا احترام کرے گا ہر پاکستانی، عدلیہ کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا، افواج پاکستان کا، یہ اٹھا کے باہر نہ پھینک دیں، کیونکہ یہ تو آپ کے میرے پہ اطلاق ہے، لیڈرز پہ نہیں ہے، پاپولر لیڈر پہ تو نہیں ہے بالکل بھی. بخاری صاحب دیکھیے کامران، گزارش یہ ہے کہ ابھی کل پرسوں تک کی بات ہے کہ ہم لوگ میں خود بھی اس میں شامل تھا سر جو کہتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور ان کے چیف جسٹس کے لاڈلے ہیں اور انہیں ہر چیز پہ ریلیف ملتا جا رہا ہے. آج صبح کا ان کا بیان اس خان صاحب کی کل کی تقریر کے اوپر اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، کیا کیا کہا ہے، کیا کیا کچھ نہیں کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، میں ذرا پڑھ دوں لوگوں کے لیے کوئکلی. بخاری صاحب آپ نے بڑا اچھا بتایا، ایک سیکنڈ میرے ساتھ ہی رہیے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے، جو بخاری صاحب فرما رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا آپ نے عمران خان کے وکیل کو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے عمران خان کل کا بیان سنا، کیا سیاسی لیڈرشپ اس طرح ہوتی ہے، کیا یہ گیم آف تھرونز کے لیے ہر چیز کو اسٹیک پہ لگا دیا جائے. افواج پاکستان سے متعلق ایسا بیان دے کر کیا آپ ان کا مورال ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ افواج پاکستان میں کوئی محب وطن نہیں ہوگا؟ کیا کسی آرمی جنرل کی حب الوطنی پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے؟ آپ ایسی باتیں کریں اور پھر پیمرا کنٹرول بھی نہ کریں. انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس ریلیف لینا ہے، کیا تمام جنرل محب وطن نہیں؟ یہ وہی سوال ہے جو میں کر رہا ہوں ملیکہ صاحبہ سے. بخاری صاحب کنٹینیو کریں. جی دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ فوج کے بارے میں خان صاحب کی ریزرویشنز جو ہیں یہ بالکل بھی نئی نہیں ہے. مصدق ملک صاحب جو ہے ان سے پوچھ رہے تھے بار بار، میں ان کا جواب دے دیتا ہوں کہ دیکھیے 2 بڑے آپریشن کیے تھے پاکستان آرمی نے ٹیررزم کے خلاف ایز پارٹ آف دا وار آن ٹیرر، انٹرنیشنل وار آن ٹیرر. اس میں ہمارے فوج کے جوانوں نے جس طرح کی شہادتیں دی اور جس طرح کے ڈیرنگ آپریشن کیے، کون اس سے واقف نہیں ہے. لیکن خان صاحب جب سے حکومت سے نکلے ہیں ریڈیکیول کر رہے ہیں نام بھی نہیں لیا ہے کہ یہ جانوں کا ضیاع تھا، یہ فیصلہ غلط تھا، یہ بے معنی بات تھی، فوجی مروا دیے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک سٹیٹسمن جو 4 سال تک ملک کا وزیر اعظم رہا ہو، جو تمام سینسیٹیوٹیز سے شناسا ہوتا ہے، اس کو ہونا چاہیے. اور اگر وہ ہوتے ہوئے بھی اس قسم کی انگارڈڈ گفتگو کر رہے ہیں تو کون پوچھے گا ان سے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پرسنالٹی کلٹ کے کیسز ہم نے ماضی میں بہت دیکھے ہیں. کامران صاحب آپ کی جسٹ یاد دہانی کے لیے، بھٹو بھی ایک پرسنالٹی کلٹ تھا، آپ کو یاد ہوگا. کس کا؟ سوری بھٹو صاحب کا نتیجہ کیا نکلا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. الطاف حسین بہت بڑا، جس کا نام لینا بھی اب منع ہے، وہ بھی بہت بڑا پرسنالٹی کلٹ تھا. کراچی میں دیکھ لیجئے، اب اس کا نام لینے کو کوئی تیار نہیں ہے. تو یہ پرسنالٹی لیکن بخاری صاحب عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ یہ سہولت بھٹو صاحب کو یا مجیب الرحمان کو میسر نہیں تھی، وہ اس کی وجہ سے زیادہ بہت زیادہ وہ شہرت ان کے اوپر ہے چڑھی ہوئی اس وقت. دیکھیے یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ ایک ٹول ان کے پاس ہے، لیکن اس ٹول کے اوپر ان کی منوپلی اور گرفت ساری زندگی ایسے ہی رہے گی، یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. چونکہ میں سوشل میڈیا کی ونگ کو ہیڈ کر رہا ہوں 24 چینل کے، اس لیے میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ دیر پا چیزیں نہیں ہیں. دیکھیے اس میں اگر آپ ڈیپ جائیں گے بہت کچھ آپ کو پتہ چلے گا. مثال کے طور پر یہ الزام لگا کہ کے پی کی گورنمنٹ نے 12,000 لوگوں کو 40 سے 60,000 روپے کی سیلری پر رکھا ہوا ہے صرف پی ٹی آئی کی پروجیکشن کے لیے. تو کب تک آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا فوج جو ریٹائر فوجیوں کی ایک لاٹ تھی، انہوں نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا تھا. تو کہاں گئے وہ لوگ؟ بالکل ٹھیک. کیا وہ ان کے ساتھ ریئلائز کیا انہوں نے کہ وہ غلطی کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. دیکھیے میں آپ کو ایک بات آپ کے پروگرام کی وساطت سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب جتنی جلدی اس کا ادراک کر لیں وہ بہتر ہوگا، ورنہ چاہے ملائکہ بخاری صاحب یہ مشکل ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یا کوئی بھی دوسرے ان کے ساتھی ہوں، ان کے لیے ان کو ڈیفینڈ کرنا ممکن ہی نہیں رہے گا. سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں He is becoming undefendable. بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن بہرحال کلٹ پھر کلٹ ہی ہوتا ہے، اس میں ڈیفینس تو کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ملیکہ صاحبہ بلائنڈ کوئی ہوا، میں بالکل یہ نہیں امپلائڈ کر رہا، ایک جنرک ٹرم ہے. ملیکہ صاحبہ 2 سیٹ آف کوشچنز، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ان کا جواب دیں کہ اس کے بعد بے شک آپ جو چاہے فرمائیں سراخوں پہ میرے. تو ایک تو یہ کہ جو بخاری صاحب نے پوائنٹ اٹھایا نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کرپشن کی ذمہ داری ڈال دی ہے آرمی چیفز کے اوپر، جو کہ ان کی ذمہ داری بنتی نہیں، تو کیا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کرپشن کا وہ دوسروں سے پوچھے گا آپ کے لیے، آپ کے مخالفین کا؟ آپ خود اگر چور ہیں، بیگم چور ہے، ساتھی چور ہے، آپ سے نہیں پوچھے گا. ایسا آرمی چیف چاہیے آپ کو، تبھی یہ باتیں کرتے پھر رہے ہیں.
اس کا جواب پلیز پہلے پھر ایک اور لیکن سوال. کامران شاہد صاحب ان کا تجزیہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی جو اہلیہ ہیں یا ان کے ساتھ منسلک جو لوگ ہیں وہ کرپٹ. میں نے الزام کہا ہے, میرا تجزیہ نہیں ہے یہ. اگر یہ میرا تجزیہ نہیں ہے, یہ الزام یہ تجزیہ مفروضے پہ میں نے کہا ان پر یہ الزام ہے. جی عمران صاحب پہ. اور چلیے میں آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اوپر یہ الزام ہے, کوئی ایسے دستاویزات سامنے نہیں آئے جس کی بنا کے اوپر ہم یہ کہیں کہ عمران خان صاحب ایک کرپٹ لیڈر ہیں. جتنی بھی چیزیں سامنے پاکستان کی عوام کے سامنے آیا ہوئی ہیں, یہ اعلیٰ سن لیجیے مکمل کر رہی ہوں. جی پلیز پلیز. نہیں دیکھیں نا, اعلیٰ عدالت نے بھی کہہ دیا کہ وہی آدمی جس کے بارے میں آج آپ جس آدمی کو سیکیورٹی رسک بنانے کی منظم تحریک چلائی جا رہی ہے, جس کے اوپر 18 سے 20 FIRs ہیں, جس کو چاروں طرف سے آپ نے اپنے حراست میں لیا ہوا ہے, پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کو جب سیاسی میدان میں ہرا نہیں پائے تو فسطائیت کے ذریعے پاکستان کے عظیم محبت کرنے والے لیڈر جو ہیں اس کو آپ سیکیورٹی رسک ڈکلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ PDM کے رہنما یہ ناکام ہوں گے. عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا کرپشن کے بارے میں ہمارا بیانیہ ملکہ صاحب ایک منٹ, یہ ناکام ہو گئے, لیکن آپ ماشاءاللہ الحمدللہ عمران صاحب کامیاب ہو رہے ہیں سیکیورٹی رسک بننے کے چکروں میں, جس طرح کے وہ بیانات دیتے پھر رہے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جس طریقے سے سیاق و سباق سے نکال کے پیش کی جا رہی ہے. اگلا سوال میرا کوئکلی آپ سے, اگلا سوال کوئکلی اگر آپ لے لیں. منظم طریقے سے ان کے بیانات کو پیش کیا جا رہا ہے. میں صرف ایک مکمل کروں, آپ نے بار بار کہا کہ عمران خان صاحب قانون سے بالا تر ہیں. عمران خان صاحب قانون سے بالا تر ہیں, ان کے اوپر قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. میں اس کو بھی مسترد کرتی ہوں. ہم ایسے دور میں ہیں جس میں بدترین فسطائیت ہو رہی ہے. 2 ٹی وی چینلز بند ہو چکے ہیں. عمران خان کے فواد چودھری صاحب نے کہا ہمارے پروگرام میں آ کے کہا کہ عمران خان بھٹو سے زیادہ پاپولر لیڈر ہیں, ان کے خلاف فیصلہ نہیں آ سکتا. انہوں نے خود کہا نا, آپ کہیں فواد چودھری صاحب غلط کہہ رہے ہیں. دیکھیں جی نہیں دیکھیں, بات یہ ہے نا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ 27 کلومیٹر کی حکومت کے اوپر حکومت کرنے والے پاکستان کے 4 حصوں کے اندر حکومت کرنے والوں کے اوپر اپنے دائرے کو تنگ کر سکتے ہیں فسطائیت اور جبر کے ذریعے, دائرہ آپ کے اوپر میں تو حیران ہوں. 16 کروڑ عوام آپ کے اندر, 4 صوبے آپ کے اندر, کشمیر آپ کے اندر, پنجاب آپ کے اندر, آپ پھر بھی عمران صاحب کیوں رو رہے ہیں یار؟ ملکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. عمران خان کے اوپر دائرہ تنگ کیا جائے, ہم ان کی دھمکیوں کا جواب دے رہے ہیں. پنجاب میں آپ کی حکومت نہیں ہے, جواب دے رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں پرویز الہی ساتھ ہی کھڑے آپ کے اگر چاہیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی طرح غیر جمہوری رویہ نہیں رکھتے. اگر چاہیں تو ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں, غیر جمہوری رویہ نہیں رکھتے. دیکھیں مجھے اس پہ مجھے ایک اہم مدے پہ آپ کیونکہ آپ نے 12 میرٹ کی بات کی ہے, تو میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے سوال کیا, میرا آپ سے سوال ہے on behalf of the people of Pakistan, پاکستان کی عوام کا آپ سے سوال ہے. آپ بڑے اینکر ہیں کہ میرٹ کا تقاضا, یہ تقاضا کرنا کیوں توہین ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے. اب میری آپ ایک بات سنیں, آپ رک جائے عوام نہیں ہے, آپ رک جائے ایک منٹ میری بات سنیں, رک جائے. میرٹ آرمی چیف کے بننے کے لیے میرٹ کیا ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ آپ کیا یہ امپلائڈ کر رہی ہیں کہ شہباز شریف کی گورنمنٹ کسی کرنل رینک کے آدمی کو آرمی چیف لگا دیں گے؟ تو میں آپ کے ساتھ ہوں کہ میرٹ سیبوٹیج کی ہے. اگر شہباز شریف جو ہے وہ کسی بریگیڈیئر رینک کے آدمی کو آرمی چیف لگا دیں, میں آپ کے ساتھ ہوں کہ میرٹ سیبوٹیج کی ہے. بھئی اگر ان 2-3 سٹار جنرلز کے اندر سے جو 5, 6, 7, 8, 10, 15 جتنے بھی ہیں ان میں سے کسی ایک کو پک کریں گے تو آپ کا پرابلم کیا ہے؟ کس طرح میرٹ سیبوٹیج ہو رہا ہے؟ انلیس آپ کے ذہن میں کیڑا ہے کہ نہیں جی یہ میرٹ پہ ہے اور یہ باقی سارے میرٹ پہ نہیں ہیں, فلاں میرٹ پہ اور باقی جو محبت وطن ہے باقی سب کوئی محبت وطن. میں حیران ہوں آپ کا میرٹ کیا ہے؟ ہاؤ کین یو ایویلویٹ؟ آپ کیا سمجھیں کسی سیکنڈ لیفٹننٹ کو آرمی چیف لگا رہا ہے شہباز شریف؟ کیا ہو گیا یار؟ کچھ تو کوئی تو لاجیکل آرگومنٹ دے تحریک انصاف, خدا کا واسطہ. اس بیان کی مذمت کرنی چاہیے تھی تحریک انصاف کو, لیکن آپ اس کو ڈیفینڈ. ہاں جی مصدق صاحب, ان کو اس طریقے سے متنازع بنایا ہے, بے بسی کی تصویر ہے آپ کی حکومت. اب بتائیے کیا کیا جائے, فرمائیں مصدق صاحب, کیا کیا جائے آپ کے ساتھ؟ دیکھیے میرا تو خیال ہے کہ قانون حرکت میں آئے گا اور ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. مجھے خطرہ یہ ہے کہ جب وہ قانون حرکت میں آ جائے گا تو آپ بھی آج وعدہ کریں کہ پھر آپ ٹی وی پروگرام نہیں کریں گے کہ آپ نے اتنے پاپولر لیڈر کو اریسٹ کر لیا, آپ نے یہ کیا کیا. اب آپ یہ وعدہ کریں, پختونخوا میں بھی آئے گا, آزاد جموں اینڈ کشمیر میں بھی آئے گا, گلگت بلتستان میں بھی آئے گا, قانون چاروں صوبوں میں حرکت میں آئے گا. جنہوں نے
ملیکا صاحبہ آپ تک ان کو اتنی پہنچنے نہیں ناراض دوں گا، کیوں اور ہو رہی فواد ہیں؟ چودھری صاحب تک، دو میرے فیوریٹ لوگ ہیں، اور ایک دو اور تحریک انصاف میں، باقیوں کی میں ذمہ داری فواد لے رہا۔ چودھری صاحب کو اور صدیق ملیکہ ملک صاحب۔ صاحبہ تک تو میں خود بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں دونوں تک نئی قانون کو ہم پہنچنے دیں گے، لیکن جب قانون حرکت میں آئے گا تو قانون کے مطابق آئے گا نا۔ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کامران صاحب، بلکہ درخواست کر رہا ہوں کہ پھر پروگرام مت کیجیے گا، کیونکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ قانون حرکت میں اگر آئے آپ گا۔ نے زیادتی مجھے تو کی، لگ رہا ہے کہ میں جو آپ کے آئین خلاف اور پروگرام قانون کروں کی گا، پامالی ہو چاروں جس رہی طرح ہے۔ سانیہ مال حرکت میں ٹاؤن آئے میں گا۔ کیا تھا، جس طرح میں نے اور جگہوں میں کیا تھا، میں کروں گا۔ اگر آپ نے زیادتی آئے کی، گا دونوں تو ناراض، پنجاب میں آج بھی تحریک تو انصاف کے دونوں خلاف کی، ناراض، عمران خان کے خلاف کی، آج میں کروں دونوں گا۔ ناراض۔ پختونخوا میں بھی حرکت میں آئے گا، پھر نہ کہیے گا عمران خان کوئی بات وسطائیت نہیں، کی مثال ہے، پھر نہ نہیں، کہیے گا۔ یار یہ سیریس ایشو ہم ہے، بھی آج دیکھیں گے، دیکھیں ہم بھی میری آپ بات دیکھیں ہمیں گے۔ ڈرائیں نہیں، آ- آپ ہمیں بھی آج ایک ہمیں بھی serious issue ڈراتی ہم تو آپ کو ہیں، چیلنج کر فوج رہے کو ہیں بھی کہ ڈراتی ہیں، آپ ہائی کورٹ کو لاقانونیت بھی پھیلائیں، ڈراتی ہیں۔ ہم بھی اس کی مثال بن کے مفتی صاحب، دکھائیں جس گے، ہم طرح تو آپ آپ ہنس کو رہے ہیں نا، عندیہ دے رہے ہیں، جس طرح آپ مودبانہ ہنس رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ ہنس رہے ہیں، اس طرح آپ کیا قانون دکھائیں؟ حرکت میں نہیں آئے گا، جی، جس طرح آپ ہنس رہے ہیں۔ اس دفعہ آپ کیا ملائکہ جی، کریں گے؟ بخاری یہ صاحب، بتائیے گا، بخاری صاحب کوئکلی، 30 کلو 30 بخاری صاحب کو سنوا دیں یار۔ جی بخاری صاحب، یہ ابھی آپ نے فرمایا ملائکہ کے پی کے میں بھی آئے گا اور آزاد کشمیر میں بھی آئے گا، تو وہاں کس کے خلاف آئے گا؟ وہاں تو آپ کی حکومتیں ہیں، خدا کے لیے۔